ہمارے تو اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ علم فلکیات کے بانی مسلمان ہیں، کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں، جہاز رانی کے موجد مسلمان ہیں، جغرافیے کے موجد مسلمان ہیں، فزکس، علم المناظر، بصریات، اس کے موجد مسلمان ہیں۔ تین چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کاغذ، قطب نما اور بارود، اس کے موجد مسلمان۔ 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا، کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری میس ایلبرٹ بزرگ، انفینسو دہم، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے۔ اور دور نہ جائیں، یہ 1.5 صدی قبل جرمنی کا دریا ہے رائن، اس کے ایک کنارے پر جرمنوں کی بستی تھی، دریا کے دوسری جانب فرانسیسی فوج ٹھہری ہوئی تھی۔ ہر سال جب جرمن یہ بستی کی فصل پکتی تو فرانسیسی دریا عبور کر کے آتے اور اسلحے کے زور پر ساری فصل کٹواتے اور واپس چلے جاتے۔ تو جرمنوں نے جب اس پہ غور و خوض کیا تو اس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو خط لکھا کہ آپ سلطان ہیں، آپ ساری دنیا میں عدل کرتے ہیں، اپنا لشکر بھیجیے تاکہ ہمیں اس فرانسیسیوں کے اس ظلم سے نجات ملے۔ اور سلطان نے اس پہ غور و خوض کیا اور اس کے بعد ایک بورے میں کچھ وردیاں بھر کے عثمانی فوج کی ان کو بھیجیں اور ساتھ خط لکھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ فرانسیسی بزدل ہیں، ان کے لیے سلطنت عثمانیہ کے ینیچری، یہ ان کے دستے کا فوج کا نام تھا، ان کے لیے ینیچری دستہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری وردیاں ہی ان کے لیے کافی ہیں، اپنے کسانوں کو یہ وردیاں پہنا دیں۔ انہوں نے وہ وردیاں پہنا دیں تو فرانسیسی فوج بھاگ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قصبے کی سب سے بلند عمارت پر عثمانی فوج کا جھنڈا آویزاں کیا، اور ہر سال اس واقعے کی یاد میں وہ میلہ منعقد کرتے رہے۔ ہلاکو خاں محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سر از قبر بر کن تماشا ببیں، دلیران توراں با ایراں زمیں، اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توران کا بہادر سپا سالار آج تیری سرزمین پہ قابض ہے۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہ نامہ فردوسی کا پہلا ورق الٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہاں یہ درج تھا کہ چوں از خالی شیراں شود مرغزار، کند ربائے لنگ دروے شکار، کہ جب مرغزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومڑیاں وہاں شکاری بن جاتی ہیں۔ اور اس میں کہتا ہوں عظیم الشان ماضی کی تصویر کشی بھی اقبال نے خوبصورت انداز میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ ہمارا ماضی تھا، اور پھر اقبال ہمیں شرم دلاتے ہیں کہ تھے تو آباب وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔